یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک پرندہ ایسی خبر لے کر آیا جس نے ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ ایک طرف اللہ کے نبی حضرت سلیمان اور دوسری طرف ایک طاقتور ملکہ جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ لیکن اس حیرت انگیز واقعے کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو آئیے اس حیرت انگیز کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ روایات اور تفسیری نکات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جب ریگستانی علاقوں میں سفر فرماتے تو پانی کی تلاش ایک اہم ضرورت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کی تہہ میں موجود پانی کو محسوس کر سکتا تھا۔ ایک سفر کے دوران حضرت سلیمان نے ہدہد کو بلایا تاکہ وہ پانی کی نشاندہی کرے، لیکن وہ اپنی جگہ موجود نہ تھا۔ آپ نے سختی سے فرمایا کہ اگر وہ غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتا سکا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ہدہد دراصل اپنی پرواز کے دوران ایک اور ہدہد سے ملا تھا جس نے اسے ایک ایسی قوم اور ملکہ کے بارے میں بتایا جو نہایت خوشحال ہے لیکن اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر ہدہد مزید تحقیق کے لیے یمن چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ زمین انتہائی زرخیز ہے، ہر طرف باغات ہیں، پانی کی فراوانی ہے اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک بڑی غلطی میں مبتلا تھے کیونکہ وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ ہدہد نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں ایک عظیم الشان تخت موجود ہے جو سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد سے مزین تھا۔ یہ تخت نہایت محفوظ محل میں رکھا گیا تھا جس کے 7 مضبوط دروازے تھے۔ جب ہدہد واپس حضرت سلیمان کے پاس آیا تو آپ ابھی بھی ناراض تھے۔ ہدہد نے ادب سے کہا کہ وہ ایک ایسی خبر لایا ہے جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ یمن میں ملکہ بلقیس حکمران ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس خبر کی تحقیق کا فیصلہ کیا اور ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہدہد کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ اسے ملکہ بلقیس تک پہنچائے۔ جب ہدہد خط لے کر یمن پہنچا تو اس نے ملکہ کے محل میں یہ پیغام پہنچایا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے دربار میں مشیروں کو بلایا۔ کچھ مشیروں نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ بہت سمجھدار اور دانشمند تھی۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تباہی مچا دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے حضرت سلیمان کو تحائف بھیجے جائیں تاکہ ان کا مزاج سمجھا جا سکے کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی۔ ملکہ نے ایک قیمتی قافلہ تیار کیا جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، خوشبوئیں، غلام اور لونڈیاں شامل تھیں۔ یہ قافلہ حضرت سلیمان کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب یہ قافلہ آپ کے دربار کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان کو پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ راستے کو سونے اور چاندی سے مزین کیا جائے۔ جب ملکہ کے قاصدوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہاں تو سونا عام چیز ہے، اس لیے ان کے تحائف کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب وہ دربار میں پہنچے اور تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان نے سختی سے فرمایا: کیا تم مال سے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واضح کر دیا کہ یہ دعوت حق ہے، دنیاوی بادشاہت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو ہم ایسا لشکر بھیجیں گے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان کے پاس جائے گی۔ جب وہ روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں پوچھا کہ کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ یہ کام لمبے وقت میں کر سکتا ہے، لیکن ایک شخص جس کے پاس علم تھا اس نے کہا کہ وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ اور واقعی کچھ ہی لمحوں میں یمن کا عظیم تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمایا جائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اس کے بعد آپ نے تخت کی شکل میں معمولی تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی نہایت ادب سے موجود ہیں۔ اس سے کہا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا: گویا کہ یہ وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت اور سمجھداری کا ثبوت تھا۔
بعد میں اسے ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اوپر کر لیے۔ اس پر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو حقیقت کا احساس ہوا کہ وہ اب تک غلط عقیدے پر تھی۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔